بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان اور اس کی توفیق خاص کہ جس کے سبب آج 8ویں روزے میں ہم قرآن پاک کے 8ویں سورہ کی تلاوت اور پھر اس کے عنوانات اور مضامین سے اکتساب فیض کی توفیق حاصل کر رہے ہیں۔ سورۃ الانفال، انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی زائد کے ہیں، اور یہ قرآن پاک کا 8واں سورہ ہے۔ اس کی 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں، اور اس کی وجہ تسمیہ یسألونک عن الانفال کہ یہ لوگ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ عرب کا کلچر جہاں بہت زیادہ افراط و تفرید کا شکار تھا، کسی چیز کا کوئی ضابطہ، قاعدہ، اصول، نظم اور ڈسپلن نہیں تھا، اور جیسے حال ہی نے اپنی مسدس میں بہت زیادہ اس کی منظر کشی کی کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، غرض تھا کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے۔ تو ہر زندگی کے شعبے کی طرح جنگ کے امور کی ان کے ہاں کوئی تہذیب، کوئی ترتیب، کوئی اصول اور کوئی قاعدہ نہیں تھا۔ جنگ پہلے تو معمولی بات پہ جنگ شروع ہوتی اور برسوں چلتی رہتی، اور پھر عرب کے ہاں اسلام سے قبل بھی حرمت کے مہینوں کا ان کے ہاں احترام تھا۔ جنگ جاری ہوتی، درمیان میں حرمت کا مہینہ آتا تو اس میں جنگ بند ہونی چاہیے ہوتی تھی، لیکن وہ کہتے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ حرمت والا نہیں ہے، یہ اس سے اگلا مہینہ جو ہے وہ حرمت والا ہوگا، یعنی اپنے قاعدے اور اپنے ضابطے تھے۔ اسی طرح ان کے ہاں جنگ کے اختتام پر جو مال غنیمت، ان کو جو لوٹ کھسوٹ کا مال اکٹھا ہوتا، اس کے لیے بھی ان کے ہاں کوئی اصول اور کوئی قاعدہ نہیں تھا۔ غزوہ بدر، اس میں اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو فتح و نصرت سے سرفراز کیا تو اس موقع پر اموال غنیمت کے حوالے سے کچھ سوال پیدا ہوئے، اور جس کا آغاز اس سورت کی ابتدا میں ہو رہا ہے کہ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یعنی جب جنگ اختتام کو پہنچی تو بہت سے مجاہدین نے بہت سا مال اکٹھا کر لیا، اور کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، اور وہ سوچنے لگے کہ کیا وہ ماضی کی جو روایت ہے یہ اسی کا تسلسل ہوگا۔ تو یہاں پر حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ یہ آیت بدر کے موقع پر ہم بدریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ بدر کا معرکہ اور اس خاص ماحول اور تناظر میں یہ سورہ انفال مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ 2 ہجری کا یہ ماحول ہے، اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جب آپ مدینہ تشریف لائے تو ایک ریاست تشکیل پائی، مواخات کا مرحلہ، اور پھر مختلف قبائل کے درمیان ایک معاہدہ، اور اس ساری صورتحال سے مدینہ منورہ ایک پرامن ریاست کے طور پر مضبوط اور مستحکم ہونے جا رہا تھا۔ مکہ کے حالات اب دگرگوں ہو رہے تھے، وہ یہاں بیٹھے بے چین تھے کہ مسلمان وہاں ایک مضبوط طاقت اور قوت کی صورت اختیار کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو اطمینان ہوتا کہ مکہ کا ماحول جس طبقے کی وجہ سے ان کے خیال میں خراب تھا وہ اب اس سے محفوظ ہو گئے ہیں، لیکن مکہ والوں کی، مشرکین کی جو ریشہ دوانیاں ہیں ان میں کسی طرح بھی کمی نہ آئی۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو تنگ کرنے اور دائرہ حیات محدود کرنے کے لیے ہر آن کوئی نہ کوئی سازش کرتے رہے، اور بیک ڈور سے انہوں نے مدینہ کے یہود کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف مختلف سازشیں شروع کر دیں۔ اس اثناء میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت و تحریک ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں بردباری، تحمل، صبر، لیکن مدینہ منورہ میں آویزش، تصادم، کانفلکٹ اور ایک
ایکٹیو ریزسٹنس کہ اب جنگ کا جواب جنگ سے ہوگا، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کو ٹف ٹائم دینے کا منصوبہ بنایا، اور ارد گرد کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کیے، اور پھر جب مشرکین مکہ ان کی کارروائیاں بڑھیں، ان کی ریشہ دوانیوں میں اضافہ ہوا، تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مرکزی تجارتی شاہراہ جو مکہ سے شام تک جاتی تھی اور جس پر مکہ کی تجارت کا، معاش کا اور اقتصاد کا انحصار تھا، وہاں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا، اور پھر اس پر اپنا کنٹرول اس خیال سے بڑھایا کہ تاکہ مشرکین مکہ مدینہ پر چڑھائی کرتے ہوئے ان سارے امور کو پیش نظر رکھیں۔ بدر کا مارکہ ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں کامیابی دی۔ یہ سارے احوال اور تناظر میں سورۃ الانفال کا آج ہم جائزہ اور اس سے اکتساب فیض کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت معتبر علمی شخصیات موجود ہیں، صاحبزادہ علامہ بدر الزماں قادری، ان کے ساتھ ہمارے مستقل مہمان مفتی خلیل احمد یوسفی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد مصطفیٰ قادری۔ ان کی طرف بڑھنے سے قبل اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک الصمد، بے نیاز، جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس اسم گرامی کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تمام معاملات میں آسانی فرما دیتا ہے۔ جی علامہ، سورۃ الانفال اور اس کی آیت 2، 3 اور 4 ایمان والوں کی صفات اور سچے مسلمان کے لیے انعام۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کی ان 2، 3 اور 4 آیات کے اندر مومنین اور جو حقیقی معنوں میں سچے مومن ہیں ان کی تعریف اور اس کے بعد ان کے انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ ایمان والوں کی پہلی پہچان تو یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب آیات تلاوت کی جاتی ہے زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان جو ہے پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کی اگلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، ان کا توکل اللہ پر بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ اور اگلی صفات میں فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ یہ نماز میں کوتاہی نہیں کرتے، نماز کو ہمیشہ اس کے قیام کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق انہیں دیا جاتا ہے اپنے رب کی جانب سے اس میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ فرماتے ہیں اصل میں حقیقی مومن یہی ہیں، ان کی اوصاف اللہ نے بیان فرمائے، اور فرمایا کہ ان لہم درجات، اور ان کے لیے جنت کے درجات ہیں، عند ربہم، رب کے پاس، مغفرۃ و رزق کریم، رب کی بخشش بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے۔ رزق کریم سے مراد ڈاکٹر صاحب وہ رزق جو انتہائی اعزاز و اکرام سے پیش کیا جائے، سبحان اللہ، اور بغیر محنت اور مشقت کے پیش کیا جائے، جیسے نذرانہ پیش کرتے ہیں جی بالکل ایسے لنگر شریف پیش کیا جاتا ہے۔ رزق تو سب کا میسر آئے گا جنت میں، لیکن ان کا جو انداز پیش کیے جانے کا انداز ہوگا وہ قدر مختلف ہوگا، ان کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ، عزت و تکریم کے ساتھ رزق پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلی آیت جو میں دیکھوں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو پہلی صفت بیان فرمائی ہے مومنین کی، اور وہ ہے ان کا اللہ سے ڈر جانا۔ اور رسالت امام علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے خوف اور امید کے مابین ایک کیفیت ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے مومن ہو تو پھر مجھ سے ڈرو۔ کہ مومن کی پہلی بنیادی شناخت اور پہچان ہی یہ ہے کہ وہ رب سے ڈرتا ہے، اور خوف علم سے منظم ہوتا ہے۔ جوں آپ کا علم بڑھتا چلا جائے گا تو عرفان الہی جوں زیادہ ہوتا چلا جائے گا تو اللہ کا خوف بھی زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک کم پڑھا لکھا آدمی شاید اتنا خوف زدہ نہ ہو جتنا ایک پڑھا لکھا آدمی جو ہے، جو رب کی جلالت اور اس کی کبریائی اور اس کے غفار اور اس کے ستار اور یہ سارے جب اللہ کی صفات سے وہ آشنا ہوتا ہے تو اس کا خوف اتنا ہی منظم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو علم جو ہے، خوف جو ہے علم سے منظم ہوتا ہے، اور اسی لیے رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ جو ہے میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور جو بندہ خوف رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس خوف کی ڈاکٹر صاحب اتنی اہمیت ہے زندگی میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا خشیت الہی سے کسی کی آنکھ
کی جو پلک ہے اس کا ایک بال بلکہ اس کی جڑ بھی نم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ڈھلک کے اس کے رخسار پر آ جاتا ہے تو آپ نے فرمایا ان کانت مثل راس ذباب، اگر وہ مکھی کے سر کے برابر ہو، فرمایا من خشیت اللہ، اور وہ آنسو اللہ کے خوف سے ایک آنسو آ جائے، فرمایا حرمہ اللہ علی النار، اللہ جہنم کی آگ اس پر حرام فرما دیتا ہے. اگر رب کے خوف سے ایک آنسو کی بات کی آپ نے، فرمایا وہ آنکھوں سے نکلے اور ڈھلک کے رخسار سے ہوتا ہوا نیچے آ جائے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر خدمت ہوا رسالت امام سنگھ بارگاہ میں، تو آپ کی دائیں ران پہ امام حسین علیہ السلام تشریف فرما تھے، چھوٹے بالکل. تو آپ فرمایا جابر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میرا بیٹا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا اور ان کا نام علی ہوگا. روز قیامت جب یہ ندا آئے گی کہ اللہ کی پوری مخلوق میں سید العابدین کھڑے ہو جائیں تو فرمایا میرے اس بیٹے کا بیٹا کھڑا ہو جائے گا. اور اب میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے دیکھا کہ بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ لپٹ کے کوئی رو رہا ہے اور ساری رات روتے رہے کہ یا اللہ میرے گناہ ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہیں، میرے گناہ جو سمندر کے پانی سے بھی زیادہ ہے، قطرات سے بھی زیادہ ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر جب تہجد کی اذان ہوئی تو آپ کو الگ کیا، دیکھا یہ کون شخصیت ہے جو رات بھر جو ہے زار و قطار رو رہی ہے. تو جب ہم نے ان کی چادر اتاری تو دیکھا امام زین العابدین تھے. یعنی آپ دیکھیں ان لوگوں میں خوف کس حد تک خوف تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور کہاں تک تھا. میں انسان بیٹھے بیٹھے اچانک جھرجھری آ جاتی بدن میں، اگر اللہ کے خوف سے ایک دفعہ بھی جھرجھری آ جائے، فرمایا اذا اقشعر من خشیت اللہ، جو بندہ رب کے خوف سے ایک دفعہ اس کو بدن میں جھرجھری آ جائے، وقت انہ ذنوبہ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو گرا دیتا ہے، وباقیت لہ حسنات، اور اس کی نیکیاں باقی رہنے دیتا ہے. بندہ اگر اللہ کے خوف سے ایک مرتبہ بھی جھرجھری آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی انعام عطا فرماتا ہے. خشیت جو ہے اس کی صحیح کیفیت عطا، صحیح کیفیت اگر عطا ہو لیکن جائے. یہ ہے کہ آپ نے اس کی بنیاد علم کو قرار دیا ہے، یعنی علم نافع علم نافع اور علم حقیقی. جو شاید مولانا روم نے کہا کہ علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یار بود، کہ وہ علم جس سے تم اپنی وجود اور اپنی نمود و نمائش کا اہتمام کرتے ہو، وہ علم تو تیرے لیے سانپ کی مانند ہے. جناب مفتی صاحب، غزوہ بدر اور پھر یہ سارے مضامین ہیں، اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. آیت 9 سے 12 تک فرشتوں کا نزول اور کس طرح پھر یہ مارکہ جو ہے وہ اسلام کی فتوحات کی خشت اول قرار پایا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اعلیٰ حضرت کا شعر اس میں پڑھنا بڑا ضروری ہے. جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، مصطفیٰ نے رو رو کے دریا بہا دی. اللہ، شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ، کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس سمت آگے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں علم کے راہ حق نہ نماید جہالت است. جو علم نافع نہیں نہ ہے وہ جہالت ہے، وہ صرف کتابیں پڑھ. بس میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چاہتا تھا کہ آپ لوگ کریں اس پہ، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جو صاحبان علم کے طور پر معتبر ہوتے ہیں ان کے اندر نخوت اور تکبر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ. اور ہمیں ان کو دیکھ کر جو نرمی اور گداز ملنا چاہیے ویسا احساس پیدا نہیں ہوتا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کی سب سے بڑی کوالٹی اور اس کا وصف یہ ہے کہ جس بندے میں داخل ہوتا ہے اس کو یہ عاجزی اور انکساری میں لے آتا ہے. سبحان اللہ. اور ہم جب ان کی زندگی اور سوانے پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں کوئی بات کسی سے معلوم کرنے گئے تو ان کے گھر کے دروازے پر بیٹھے رہے کہ زحمت نہ ہو، جب وہ باہر آئیں گے تو ان سے بات پوچھ لوں گا. عبداللہ ابن عباس تو اپنا بستر لگا لیتے تھے دروازے. اللہ اکبر. تھے وہ بھی دن کے خدمت استاد کے عوض، جی چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجیے. سبحان اللہ. بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پس از سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجیے کہ جناب کتنے پیسے. اللہ اکبر. جناب سورۃ انفال کی آیت نمبر 9 تا 12 کا جو مضمون ہے، غزوہ بدر کا منظر پیش ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ. بدر کے میدان میں 3 مختلف درجوں میں اللہ تعالیٰ نے
فرشتوں کی تعداد کا ذکر کیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے استغاثہ کیا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، تو ہم نے بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ 1000 فرشتے پہلے بھیجے، پھر 2000 اور بھیجے تو 3 ہو گئے، پھر 2000 اور بھیجے تو ہم نے 5000 فرشتوں سے آپ کی مدد فرمائی۔ اور سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ جیسی رکت میں ڈوبی دعا اس رات کی اور فضا میں ہاتھ بلند کیے، کیا بات، اور یہاں تک کہ چادر اور کمبلی مبارک مبارک کندھے سے بھی، نیچے تشریف لے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دست بدستہ گزارش کر حضور بس کریں، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہوا اللہ ضرور پورا فرمائے۔ سبحان اصل میں اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو زیادہ یقین تھا، یہاں مفسرین نے لکھا کہ بتانا یہ مطلوب و مقصود تھا کہ جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے نعمت چاہیے اتنا زیادہ گر گراؤ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جتنے زور سے دروازہ کھٹکھٹاؤ گے اتنی جلدی کھلے گا۔ یعنی یہ جو نیم مردنی کے عالم میں ہم ایک رٹی رٹائی دعا کرتے ہیں جس میں حضوری اور حاضری اور آپ کا انہماک توجہ اور کنسنٹریشن نہیں ہوتی، تو وہ پھر اس کے نہیں ہے، اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، وہ تو صرف لفظ ہے۔ جب اسلام یہ بتا رہا ہے کہ اگر ایک بندہ شرابی ہے اور ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کا صرف تعلق جڑا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی بوتل سرکہ بنا دی، اللہ تو پھر کیا ہے کہ 2 گھنٹے دعا ہوئی اور اللہ نے قبول ہی نہیں کی، اس میں رب سے تعلق ہی نہیں جڑا، تعلق نہیں، کنیکشن نہیں بنا، کنیکشن نہیں۔ تو فرمایا کہ 1000 3000 اور 5000 فرشتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے اس بات کو بیان کیا کہ بدر کے میدان میں تیز آندھی آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ کیسے؟ فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ساتھ آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اور علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تبیان القرآن میں لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، تو آپ نے نہ صرف جنگی لباس پہنا ہوا تھا، آپ نے پگڑی بھی باندھی ہوئی تھی، سبحان اللہ۔ اور ایک نے کالے رنگ کی باندھی ہوئی تھی، ایک نے سفید رنگ کی باندھی ہوئی، ایک نے پیلے رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی، تینوں فوجوں کے سردار ساتھ پگڑیوں کے سمیت۔ اور یہ جتنا بھی غزوات ہوئے ان میں یہ واحد غزوہ ہے جس کے اندر فرشتوں نے عملی طور پر پریکٹیکلی انسانی لبادے میں آ کر تو جنگ میں شرکت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بعد میں یہ بتاتے ہیں کہ کیا خوبصورت منظر تھا کہ ہم ایسے تلوار اٹھاتے کہ ہم اس کافر کو ماریں گے اور اس کا سر پہلے اتر جاتا۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے اتار دیتے تھے۔ کہا حضور کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ ہم نے مارا ہے اور یہ فرشتوں نے مارا؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عضو کسی کافر کا کٹا ہوا ہے وہ مسلمانوں نے مارا ہے اور جو جلا ہوا ہے وہ فرشتوں نے مارا ہے۔ اللہ، ان کے جسموں کو جلا دیا گیا فرشتوں کی تلواروں سے۔ اور پھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی آوازیں صحابہ نے سنی، وہ اپنے گھوڑے کو کہہ رہے تھے ایڑی لگا کے کہ چلو اب اس طرف چلو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام بدر کے بعد حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک بڑی ہی بے مثال بات عرض کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں صحابہ کے کیا درجات ہیں؟ آپ نے فرمایا ہمارے ہاں جو بدر میں صحابی شریک ہوئے نا وہ سب سے عزت و اعلیٰ ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہمارے ہاں فرشتوں میں بھی ایسا ہی، اللہ، جو فرشتے بدر کے میدان میں آئے نا وہ فرشتوں میں سب سے اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے 1000 کے ساتھ، 3000 کے ساتھ، 5000 کے ساتھ، حالانکہ فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکیلے آ جاتے۔ امام بخاری نے، امام مسلم نے یہ لکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میں نے ایسے دیکھا تو 600 پر تھے۔ اور ہمارے محدثین نے یہ بات بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کیلکولیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سارا لوح محفوظ ہی اندر تھا۔ اور علامہ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی تو کیا بات ہے، صرف اتنی بات کافی ہے کہ سارا لوح محفوظ حضور پاک کے علم مبارک کا ایک صفحہ ہے، سبحان اللہ، علم سیاد۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے سب سے زیادہ ہمارے ناظرین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جبرائیل کی کیفیت بیان کی کہ ایک اگر پر کھولے تو 7 زمین و آسمان اس کے اندر آ جائیں اور 600 اس کے پر ہیں، تو پھر 5000 فرشتوں کا کیا مطلب تھا؟ یہ صرف ایمان والوں کی تسکین کے لیے تھا۔ اور پروٹوکول کہ اللہ کے حبیب نے طلب کیا ہے، سبحان اللہ۔ جی
آگے آیات آ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی یہ 17 تا 19 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات بڑی زبردست ہے۔ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وہ جو کنکریاں پھینکی تھیں میرے نبی نے نہیں پھینکی تھیں، رب نے پھینکی تھی۔ اچھا میں جب اس آیات کو دیکھتا ہوں تو اس کا اسلوب بھی بڑا نرالا ہے کہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فعل مصطفیٰ کو اپنا فعل قرار دیا ہے۔ کل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی۔ بالکل سر، ایسے ہی ہے۔ دیکھیں ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ میرے مصطفیٰ کا تھا، اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دے دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے اللہ نے اپنے محبوب کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا، محبوب کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی قرار دے دیا، محبوب کی اطاعت کو میں یطیع رسول اللہ فقد اطاع اللہ اپنی اطاعت قرار دے دیا۔ تو بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فعل مصطفیٰ کو خود اون کیا اور اسے اپنا فعل قرار دے دیا، اور پیغام یہ دیا کہ میرے اور میرے نبی کے حکم میں کوئی دوئی نہیں ہے، جو حکم میرا ہے وہی میرے نبی کا ہے۔ اور یہاں جب یہ غزوہ اختتام پذیر ہوا اور اس پہ صحابہ کے مابین جب یہ بات چل نکلی کہ فلاں کو میں نے قتل کیا، فلاں کو میں نے قتل کیا، تو اللہ نے فرمایا نہیں، تم نے قتل نہیں کیا، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے انہیں قتل کیا۔ اللہ کی تائید جو تھی وہ شامل تھی اور حمایت بھی شامل تھی، اللہ کے فرشتے بھی موجود تھے۔ تو گویا آپس میں جو ان کے مابین یہ بحث چل نکلی تھی، اور فرمایا جو میرے نبی نے فرمایا شاہت الوجوہ فرما کے کنکری مٹی پھینکی تھی اور ہر آنکھ کے اندر گئی، تو فرمایا وہ اصل میں وہ نہیں پھینک رہے تھے بلکہ ان کے رب نے پھینکا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغام یہ دیا کہ ہمیں ہمیشہ اچھے کام کی نسبت اپنے رب کی طرف کرنی چاہیے، جس کا کرکس اور اس کا کنکلوژن جو ہے اس آیت کا وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہے اور اللہ ہی کی وجہ سے ہے، اور اگر کوئی برائی ہے اور کوئی خرابی ہے تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اس آیت کا اگلا حصہ آتا ہے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کفار جب مکہ سے نکل رہے تھے، قریش مکہ، یہ بیت اللہ کے غلاف سے لپٹ کے دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ جو ہم دونوں میں حق پر ہے یا اللہ تو اس کے حق میں فیصلہ فرما دے۔ آئی تو ان کو یعنی بالکل ممتاز اور ممیز کرتے ہیں، حق و رائٹ پر کون ہے اور غلط کون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ فیصلہ مانگ رہے تو اب دیکھیں ہم نے فیصلہ کر دیا کہ حق پر کون تھا اور باطل کون تھا، تو ہم نے فیصلہ کر دیا۔ ابو جہل نے غلاف پکڑ کے بھی دعا کی کہ یا اللہ تو جو سچا ہے اس کو فتح دے دے اور جو سچا نہیں ہے باطل ہے اس کو یا اللہ تو جو ہے مصیبت میں مبتلا کر دے۔ پھر دنیا نے دیکھا، پوری کائنات بلکہ فرشتوں نے بھی دیکھا کہ وہ کس مقام پر ہے۔ اس آیت کا تیسرا حصہ جو آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ۔ اصل میں ہمیں کثرت ہمیشہ دھوکے میں ڈال دیتی ہے، چاہے وہ لشکر کی کثرت ہو چاہے وہ کسی اور چیز کی کثرت ہو۔ ابھی آپ علم کی بات فرما رہے تھے، امام غزالی فرماتے ہیں، پتہ نہیں اب یہ بات ریلیونٹ نہ ہو جائے، آپ فرماتے ہیں کہ نہیں آپ جو بھی کریں گے وہ ریلیونٹ ہی ہوگی۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اور ویسے بھی خطیب جو ہے اس کی گرفت میں جو بات آ جائے جی پھر وہ نہ کرے تو پھر وہ خطیب بھی نہیں ہے نا۔ آپ ابھی نخوت علم کے حوالے سے نخوت کی بات فرما رہے تھے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبر کا، نخوت کا وافر حصہ علماء کو دیا ہے۔ میں اس پہ یہ ایک تازیانہ ہے جو امام غزالی نے جو برسایا، اور اس پہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، کہیں ہم اس کیٹیگری میں فال نہ کر جائیں کہ علم اور کے ساتھ تکبر بھی آ جائے۔ اسی طرح جس طرح امام غزالی ظاہر ہے ان کا یہ استحقاق ہے جو انہوں نے بات کی ہے، جی بالکل، وہ اس مقام پر فائز ہیں۔ صوفیاء کے بارے میں حضرت داتا گنج بخش نے بھی اس طرح کی بہت سی باتیں فرمائی ہیں، کوئی شک نہیں اس میں سر، کوئی شک اور وہ یقیناً اس منصب پر فائز ہیں کہ وہ ان امور کی نشاندہی وہ کر سکتے ہیں اور یقیناً وہ ہی کر سکتے ہیں۔ سر ان کی بات ویسے بھی حجت ہے، ان اولیاء اور صوفیاء کی بات تو ویسے بھی حجت ہے، اور وہ بات ایسے بات نہیں کرتے۔ بس میں ایک سیکنڈ میں یہ چند لمحے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کثرت جو ہے کبھی بھی انسان کو کثرت سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، اور ہمیشہ تاریخ اسلامی اس بات کی گواہ رہی ہے کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد نے قلیل تعداد نے کثیر پر غلبہ پایا ہے، اور کفار کو زوم تھا اپنی کثرت کا۔ یہ میں دیکھ رہا تھا غزوہ موتا کے اندر 30,000 مسلمان تھے، یعنی ساران مصطفیٰ تھے، اور کیسر کی فوج 2 لاکھ کے برابر تھی۔ اب کہاں 30,000 کہاں 2 لاکھ، لیکن ظاہر ہے جو فتح اور کامرانی تھی مسلمانوں کے مقدر میں۔ جنگ یرموک کے اندر میں دیکھتا ہوں تو ابو عبیدہ بن جراح جو تھے ان کے پاس 40,000 کا لشکر تھا، ان کے دشمن کے پاس 10,60,000 کی فوج تھی۔ اور پھر میں اسی جنگ کے اندر خالد بن ولید کو دیکھتا ہوں کہ 60 سر
پر کفن باندھے مجاہدین تھے اور وہ 60,000 پر غالب آئے. اور اسی طرح طارق بن زیاد کو میں دیکھتا ہوں 1700 مجاہدین کے ساتھ انہوں نے اندلس کے بادشاہ جو 70,000 شاہ سوار تھے ان پر غالب آئے. تو گویا ایک بڑا ہی واضح پیغام ہے کہ بندہ جب حقیقی معنوں میں مومن ہوتا ہے اور اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے راستے پہ چلتا ہے تو پھر کثرت نہیں، جنگیں جو ہیں وہ ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی، وہ جذبوں سے جو ہے اور جذبہ ایمانی سے. اور جذبہ ایمانی، اور پھر جو قرآن نے کہا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور ایمان جو ہے پھر ایمان تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط وابستگی ہی کا نام ہے، اسی کا نام. اور اسی وابستگی کا اظہار جب یہ لشکر، مختصر سا لشکر، حفیظ نے کہا کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. کیا بات ہے. اور نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت علی فیۃ کثیرہ. آگے بھی اسی عنوان میں بات بہت اہم ہے، لیکن بریک کا وقت ہے، میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کی بات پھر کہیں انٹرپٹ ہو. تو ناظرین، آج ہم جو سورہ انفال کے تناظر میں غزوہ بدر، اور غزوہ بدر کے لیے جب نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ اصحاب اور یہ مختصر سی جماعت، اور جس تیقن اور جس اصرار کے ساتھ، جس زور کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لشکر کو لے کر، اور پھر آپ نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی مناجات پیش کی، یہ بھی سیرت کا ایک الگ عنوان ہے. اور یہاں تک کہا کہ اگر آج یہ مختصر سی جماعت سرخ رو نہ ہوئی تو پھر آگے جو باتیں کہی ہیں وہ اللہ کے رسول ہی کا مقام ہے. تو غزوہ بدر اور سورہ انفال کے مضامین اور علماء کی گفتگو، یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو ان پر مزید گفتگو کریں گے. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ میدان بدر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر آپ نے ایک میٹنگ کال کی، اور اس میں پیش آمدہ جو حالات تھے اس کے بارے میں آپ نے مشاورت فرمائی. کیونکہ جب مدینہ سے نکلے تھے تو دراصل سامنا ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تھا جو شام سے مکہ کی طرف آ رہا تھا ابو سفیان کی سربراہی میں. اس کا راستہ روکنا مقصد تھا. راستہ اس لیے روکنا مقصد تھا کہ اس پر پورے مکے کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ 50,000 پاؤنڈ تھی، اور اس کی انکم کو مسلمانوں کے خلاف لگانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا. اس قافلے کی جو اسکواڈ تھی وہ 30 40 50 سپاہیوں سے زیادہ نہیں تھی. اس لیے اس منظر کو دیکھتے ہوئے مدینہ منورہ سے یہ جو لشکر، مختصر سا قافلہ، فوجی قافلہ روانہ ہوا تھا. لیکن مکہ والوں کو ابو سفیان نے یہ خبر پہنچا دی کہ خدشہ ہے کہ مسلمان آپ کا یہ سامان تجارت لوٹ لیں گے. اور چونکہ اس تجارتی قافلے میں مکہ کے ہر گھر کی انویسٹمنٹ موجود تھی، اور مکہ والے پہلے ہی بڑے برانگیختہ تھے، مشرکین اپنی پوری فورس اور قوت کے ساتھ ایک لشکر لے کر بدر کی طرف بڑھے. ابو سفیان یہ قافلہ لے کر ایک اور راستے سے مکہ پہنچ گیا، اور ابو جہل اس عافیت کے ساتھ پہنچنے والے قافلے پر بھی مطمئن نہ ہوا، اور اس نے اس موقع کو اپنے لیے یہ کہتے ہوئے غنیمت جانا کہ آج ہم مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کر کے رہیں گے. تو یہ بدر کا مارکہ ہوا، اور اس درپیش مارکے پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت طلب فرمائی، میٹنگ کی، اس میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی قربانیاں پیش کرنے کے جذبے تھے، اور جو انہوں نے وہاں اپنی گفتگو، ایمان افروز باتیں کیں، وہ آج بھی اگر آپ پڑھیں اور دیکھیں تو پھر آپ کے جذبے تازہ ہو جاتے ہیں. کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہ سمجھیں جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے اور ہم یہاں بیٹھتے ہیں. یا رسول اللہ، یہ سامنے ریڈ سی ہے، بحر احمر ہے، آپ حکم دیں گے
تو ہم اس سمندر میں اپنی سواریوں کو اللہ ڈال دیں۔ اکبر، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ مفتی صاحب آیت 27 ہے اور اس میں شان نزول اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کا اس میں کیا مفہوم؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کرو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ بنو قریظہ کا محاصرہ چل رہا تھا اور محاصرے کی وجہ سے یہودی سخت پریشان تھے کہ کیا کریں، کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے۔ اس کے جواب میں کعب بن اسد جو بنو قریظہ کا سردار تھا، یہ بنو قریظہ جو یہودی قبیلہ تھا مدینہ منورہ میں، جی جو ان کا سردار تھا کعب بن اسد، اس نے یہ کہا کہ بات چیت کرتے ہیں۔ تو پہلے اس نے اپنے لوگوں سے بات کی اور 3 اس نے موضوعات سامنے رکھے، 3 صورتیں کہ ہم نے جو اپنی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پڑھی ہے، ساری چیزیں ان کے اندر ہیں، تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ قوم اس کے اوپر تیار نہ ہوئی۔ دوسری آپشن یہ رکھی کہ اپنے بیوی بچے قتل کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا تو ان سے لڑیں گے، تو پھر ہم فیصلہ کر لیں گے۔ تو قوم اس کے اوپر بھی نہیں مانی کہ جب بیوی بچے ختم ہو گئے تو خود زندہ رہنے کا کیا مقصد ہے۔ تو کہا پھر ایسا کرتے ہیں، ابو لبابہ انصاری کو بلاتے ہیں، اس کو اپنا منصف بنا دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ یہ بدری صحابی بھی ہیں اور ان کو بڑے سارے اعزازات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے ہوئے۔ اس سے پہلے حضرت سعد بن معاذ ان کے بارے میں فیصلہ کر چکے ہوئے تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھایا نا، ان کو ہم نے قتل کرنا۔ حضرت ابو لبابہ انصاری جب آئے تو کعب بن اسد کہنے لگا کہ ہمارا فیصلہ کرو۔ کہا فیصلہ تو انہوں نے کر دیا۔ کہا کیا فیصلہ کیا؟ تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے ایسے کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ انہی قدموں پہ حضرت ابو لبابہ انصاری کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ رسول اللہ کا راز تھا جو میں بتا بیٹھا ہوں، یہ مجھ سے خیانت ہو گئی۔ اس کیفیت میں اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو واپسی جا کے انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا یہ ابو لبابہ کو کیا ہو گیا، اس نے کیوں باندھا ہوا؟ عرض کی حضور پتہ کر کے بتاتے۔ جب پتہ کیا تو ان کی بیوی جو اس وقت وہاں پہ موجود تھی، انہوں نے یہ کہا کہ اس نے اپنے آپ کو اس لیے سزا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے میں خیانت کر بیٹھا ہوں گئی۔ اب انہوں نے باندھا ہوا ہے، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اس وقت تک اس کیفیت میں رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے معافی نہ دے دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کیا کیا ہے؟ یہ میرے پاس آتا میں اس کو ابھی اللہ سے معافی لے دیتا، اللہ، اب جب اللہ تعالیٰ معافی دے تب دے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے فرمانے کے 7 دن بعد اللہ نے معافی دی۔ اس کا پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں دیکھو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کریم ہیں تو میں رب کتنا کریم ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس کا غلط پہلو نہیں نکالا جا سکتا، صحیح والا پہلو نکالا۔ اور اس کا ایک پہلو یہ بھی تو ہے کہ اگر کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے انسان سے تو پھر عذر گناہ بدتر از گناہ، ہم تو پھر اس کے لیے جسٹیفیکیشن پیش کرتے رہتے ہیں اور اصل چیز پیچھے رہ جاتی ہے اور ہماری اپنی توجیحات اور تعبیرات وہ زیادہ طویل ہو جاتی ہیں۔ اور پھر انہوں نے حضرت ابو لبابہ انصاری نے کہا کہ اب میں اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے مجھے نہیں کھولا۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو کھولا اور فرمایا کہ آپ کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ واہ، اتنی سی بات کو بھی یہ ایسے اشارے کو انہوں نے کہا کہ یہ کہیں رسول اللہ سے خیانت تو نہیں ہو۔ اس میں جو ہمارے علماء نے بیان کیا ہے کہ اصل میں خیانت انسان کس وجہ سے کرتا ہے، اس کے 6 اسباب بیان کیے۔ نمبر 1، جب انسان کی یہ اس صحابی کے بارے میں نہیں، یہ معاشرے میں کسی کی نیت کسی کے بارے میں بد ہو جائے نا، بد نیتی کی وجہ سے خیانت ہوتی۔ نمبر 2، جب کسی کو دھوکہ دینے کی عادت ہو تو پھر خیانت ہوتی ہے۔ نمبر 3، جب توکل علی اللہ کی کمی ہو جائے تو پھر خیانت ہوتی ہے۔ نمبر 4، خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کے لیے خیانت ہوتی ہے۔ نمبر 5، نقصان دینے کی عادت طبیعت کے اندر ہو تو پھر خیانت ہوتی ہے۔ اور نمبر 6 کہ بیٹھک اور صحبت خراب ہو تو پھر خیانت ہوتی ہے۔ جب یہ والی کیفیتیں آ جائیں انسان کے اندر اور خائن ہو جائے تو پھر اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھ سے ایمان نکل گیا ہے اور منافقت داخل ہو گئی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خائن ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور نفاق کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس سے
جو نفاق مراد ہے وہ نفاق عملی مراد ہے، اعتقادی مراد نہیں ہے۔ اعتقادی منافقت کوئی شے نہیں ہے، یا اسلام ہے یا کفر ہے۔ جس نے اعتقادی طور پہ اسلام کا دامن چھوڑا وہ کفر میں چلا گیا۔ یہاں عملی منافقت ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 4 کیفیات ہے، 4 اس کی علامات ہے، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، معاہدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، جب امانت دو گے تو خیانت کرے گا، اور جب بات چیت کرنے کے اوپر آئے گی تو گالی دے گا۔ یہ ساری عملی کیفیت ہے۔ اگر یہ بندے میں پائی جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ پکا منافق ہے۔ عملی اعتبار سے ایک بات ہو تو تھوڑا منافق۔ انسان کو خیانت کی اگر کیفیت سے گزرنا پڑے تو اس کو اس حدیث کو غور سے دیکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیانت کرنے کو کتنا بڑا جرم قرار دیا ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی کیفیت کے اندر رکھا۔ علامہ صاحب آگے آیت 30 کا مضمون ہے، لیکن ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، عبداللہ خان ہے بکر سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میرا سوال ہے کہ جنت میں جو قرآن پاک میں جنت کے بارے میں نعمتیں ذکر کی ہیں، اگر وہ مفتی صاحب ہمیں بتا دیں تو رمضان المبارک کے مہینے میں اچھا ہی رہے گا۔ جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ قرآن پاک میں ذکر ہوئی ہیں، جب میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا تو آپ اس پر پھر بات کیجئے گا۔ جی علامہ بدرالزمان صاحب آیت 30۔ سر اس کے اندر اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو مشاورتی اجلاس ہو رہا تھا دارالندوہ کے اندر اور کفار کر رہے تھے، وَإِذْ يَمْكُرُوا یہ دارالندوہ ان کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا، بالکل ایسے ہی ہے۔ وہاں جو تمام جو لیڈرشپ تھی ان کی جو قبائل کی وہاں بیٹھتی تھی سر، اور اس کا دروازہ شہن کعبہ میں کھلتا تھا۔ شہن کعبہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ تین نکاتی ایجنڈا تھا جی، اس جو ان کے پارلیمنٹ ہاؤس میں جو بیٹھے تھے ان کے پارلیمنٹیرین یا ان کے سردار قبائل کے بیٹھے تھے، ان کا 3 نکاتی ایجنڈا تھا۔ پہلا یہ تھا کہ آپ کو مقید کر دیا جائے، اس کے پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ ان کے موجود، ابو البختری تھا، شام بن عمر تھا، ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، امیہ بن خلف تھا، سارے سردار اکٹھے بیٹھے تھے، اور رسالت امام علیہ السلام سے ان کا خیال تھا کہ ہم جو ہے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ تب تینوں نے سب نے اپنی اپنی رائے دینی تھی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو آراء تھی، تجاویز تھیں، ابو البختری نے کہا کہ میں اچھا جب یہ اپنا بیٹھے مشاورتی اجلاس میں بیٹھے سوچ رہے تھے، وہیں اچانک ایک بوڑھا شخص آیا، شیخ، اس نے پوچھا آپ کون؟ اس نے کہا میں شیخ نجد ہوں، اور مجھے ہر بات بتا دو، میں تمہیں بہترین مشورہ دوں گا، اور میری بات پر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بات بڑی عجیب ہے کہ شیطان کہیں نہ کہیں جو ہے ہمیشہ منافقین کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ ہمیشہ شامل، ان کی تجاویز اور آراء میں شامل رہتا ہے۔ ابو البختری نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک کمرے میں سیل میں بند کر دیا جائے، جس کا کوئی دروازہ نہ، ایک چھوٹی سی کھڑکی ہو، کھانا وہاں دے دیا جائے، آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے رسالت میں سب دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ کہ اس نے شیخ نجد دیکھا یہ تجویز مجھے پسند نہیں ہے، جو ان کے صحابہ کو پتہ لگے گا وہ آئیں گے، دھاوا بولیں گے، چھڑا کے لے جائیں گے، تم کیا کر لو گے؟ پھر دوبارہ اس کے بعد حشام بن عمر جو ہے اس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں ایسے کرتے ہیں، اونٹ لے کے آپ کو باندھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اونٹ کہیں دور لے جائے گا۔ اس نے کہا نہیں یہ بھی بات اچھی نہیں، اس لیے کہ وہ اتنے ان کی شخصیت سحر انگیز شخصیت ہے ان کی، اتنا فصیح و بلیغ اور شیریں کلام ہے، اس کلام سے وہ جہاں جائیں گے لوگ ان کے پیچھے ہوں گے، یہ بھی تجویز نہیں۔ پھر ابو جہل نے اٹھ کے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام قبائل کے جو نوجوان ہیں ان میں ایک ایک نوجوان کا انتخاب کیا جائے، ان کو تلواریں دے دی جائیں، اور اس کے بعد وہ رسالت امام علیہ السلام پر حملہ ور ہو جائیں، اور پھر یہ ہوگا کہ بنو ہاشم جو ہے کسی ایک قبیلے کے ساتھ تو لڑ لیں گے، باقی سب کے ساتھ لڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس سازش کو، ان کی اس مکر کو اللہ نے بیان فرمایا جب یہ سازش کر رہے تھے کیا لیثبتوکا کہ آپ کو مقید کر دیا جائے، ایقتلوکا یا آپ کو شہید کر دیا جائے، او یخرجوکا یا آپ کو نکال دیا جائے، ویمکرون اللہ فرماتے ہیں یہ سازش کر رہے تھے، یمکر اللہ، اور اللہ بھی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور فرمایا واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ جبریل امین جب میں نے عرض پہلے بھی کیا، ہمیشہ کب کبھی تاری رہتی تھی جب بھی وہی لے کے آتے، آپ نے پوچھا رسول اللہ مجھے کب کبھی اس لیے تاری رہتی ہے مجھے اللہ کی خفیہ تدبیر سے خوف آتا ہے، تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ جو روتے تھے بہت زار و قطار، رونے کی وجہ پوچھی گئی، فرمایا کہ مجھے اللہ کا خوف اور خشیت ہے۔ آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، فرمایا جب مجھے اللہ کی یاد آتی ہے، اس کا خوف آتا ہے تو مجھے اپنا خلیل ہونا بھول جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے اس طرح سازش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا وہ پورا ہجرت کا واقعہ آتا ہے کہ آپ کو حکم دیا جبریل، یعنی یہ مرحلہ جو ہے یہ ہجرت سے پہلے کا، ہجرت سے پہلے کا، اور یہ واقعہ جو ہے واقعے سے پہلے کہ اور جس میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہجرت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کی رفاقت میں تشریف لے گئے، اور آپ کے بستر پر
حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ آرام فرما ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنی اس ریزولوشن کے تحت اس کے تائید میں یا اس فیصلے کی روشنی میں پھر یہ حملہ آور ہوا۔ مفتی صاحب، آیت 46 ہے کہ مسلمانوں کا جو باہمی اتحاد اور اتحاد امت اور اقبال کا جو خواب تھا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے جناب۔ اور ایک سوال بھی ہے عبداللہ خان کا بکھر سے کہ جو جنت کی نعمتیں ہیں جو قرآن میں ذکر ہوئی ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ تو ایک پورا لمبا سا ٹاپک ہے، اس ایک کے پورا پروگرام نور قرآن کشف پہ ہونا چاہیے۔ ویسے خلاصتاً میں بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ محمد کی آیت نمبر 17 میں فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، جس جنت کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی 4 مشروبات کا ذکر کیا، فیہا انہار من ماء آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ سبحان اللہ۔ پانی ایسا ہوگا جو بے مثال ہوگا، دودھ ایسا ہوگا کہ اس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، شراب جس کو میٹھا مشروب کہا جاتا ہے وہ ایسی ہوگی کہ اس کے اندر 70 ذائقے ہوں گے، سبحان اور شہد کی نہر جاری ہوگی۔ میرا خیال ہے یہ عبداللہ خان صاحب بکھر سے جو ہیں ان کے لیے آج اتنا ہی کافی ہے، اور ہم اپنے اصل مضمون کیونکہ وقت تھوڑا ہے، مسلمانوں کا باہمی اتحاد کا نہ ہونا آج کے ساری دنیا کے حالات کا وہ نتیجہ ہے جو مسلمانوں کے اتحاد کے فقدان کا سبب ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر اتحاد ہوتا تو آج ایک ایک کر کے کفر مسلمانوں کو کھا نہ رہا ہوتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اوس و خزرج کی جب صلح کروا دی، اور ایک میدان کے اندر جب حنین کے واقعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بندے کو 100 اونٹ تقسیم فرمایا نا، تو انصار کے نوجوان کہنے لگے سارا کچھ تو ہم نے صرف کیا، اونٹ یہ لے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ ان کو یہ ارشاد فرمایا، آج تم اونٹوں کی بات کر رہے ہو، تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں محبت سبحان ڈالی۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو اتحاد اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے، یہ سب سے بڑی ہماری بیماری اور ہمارا المیہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جو نقطہ نظر ہمارا ہے، جو ہماری جماعت کے ساتھ کھڑا ہے، جو میرے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے وہ مسلمان ہے، جو میرے نظریے کے ساتھ نہیں کھڑا وہ مسلمان نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کافروں کو، بڑے بڑے دشمنوں کو مسلمان بنا کر ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور جو جملہ اللہ نے فرمایا نا وہ یہ ہے کہ اگر تم چاہتے تو 100 سال بھی آپس میں اکٹھے رہ کے دوست نہیں بن سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی تو تم دوست بن۔ سبحان اللہ۔ تو ہم آپس میں مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں نرم گوشہ رکھیں۔ اگر ہم نرم گوشہ نہیں رکھیں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف نہیں کریں گے، تو ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ تم دشمن تھے تو میں نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، الفت ڈال دی، اس الفت نے تمہارے دلوں کو قریب کیا۔ ہمیں اتحاد کے لیے سب سے پہلے تو ان مشترکہ چیزوں کو باہر نکالنا چاہیے جو تنازعات کا سبب ہے۔ ہمارے استاد گرامی مولانا ڈاکٹر طاہر تبسم صاحب یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جس طرح ہولوکاسٹ ہے نا، اس کے اوپر بات کرنا یہ جرم ہے یورپ کے اندر، اسی طرح مسلمانوں میں اختلافی مسائل کو کچھ وقت کے لیے جرم بنا دیں تاکہ ان کے اوپر کوئی بات نہ کرے۔ جب اس پہ بات نہیں ہوگی تو مسلمانوں کے دلوں سے اس طرح کے سارے وسوسے نکلیں گے اور پھر اتحاد ہو۔ اور یہ ڈکلریشن اور ریزولوشن جو ہے یہ کون پیش کرے؟ یہ بلی کے گلے میں گھنٹی کس نے باندھنی یہ نہیں پتہ، یہ بھی تو استاد گرامی کو بتانا چاہیے۔ یہ بس ایک کہہ سکتے ہیں ہم آپشنز ہم نے دے دی ہیں، اب یہ صاحب اقتدار لوگوں کا کام جن کے پاس اختیار، صاحب اقتدار کا بھی ہے، اور بہت سا کام صاحب علم اور صاحب محراب و منبر اور جو صاحبان مسند ارشاد ہیں ان کا بھی ہے۔ اور لیکن بہت اہم بات جو آپ نے کی کہ جو اللہ تعالیٰ کی رسی، اور امام فخر الدین رازی نے کہا تھا کہ حبل اللہ الممدود، کہ یہ جو رسی ہے لٹکی ہوئی آسمان سے وہ کیا ہے؟ ہوا حبل اللہ الممدود ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے ساتھ اپنی نسبت اور اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ اور اقبال نے کہا تھا تو فرمودی رہے بتہا گرفتیم وگرنہ جز تمہارا منزل نیست،
سبحان اللہ. آپ نے کہا ہے تو رخ ادھر کا کیا ہے، ورنہ ہماری منزل تو آپ کی ہیں. ذات. کیا بات. اور اقبال تو اس میں بہت آگے ہیں. از رسالت در جہاں تکوین ما، واہ واہ واہ. از رسالت دین ما آئین ما، قوم را سرمایہ قوت ازو، واہ. حفظ سر وحدت ملت ازو. کہ دنیا کے اندر مسلمان کا اور اسلام کا وجود اور وقار اور اعزاز اور بلندی اور پیشوائی اگر ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف وجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب. اس پہ اقبال کا وہ شعر ضرور پڑھیں، مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. اور اقبال نے کہا کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤش. واہ واہ. کیا بات. کہ دین تو ہے ہی ان کے در تک پہنچنے کا. وقت بہت کم ہے اور اختتام پر ایک سوال قوموں کے عروج و زوال سے متعلق، اس پر آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت دیتا ہے اس کو بدلتا نہیں ہے، اور حتیٰ یغیر ما بانفسہم، جب تک وہ قوم خود اس نعمت کو ناقدری کر کے ضائع نہ کر دے. بس اس کا 1 منٹ میں اتنی بات عرض کروں گا، اس کا اگر میں کرکس نکالتا ہوں تو لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرتے رہو گے تمہیں نعمتوں سے میں مالا مال کرتا رہوں گا. اچھا، یہ شکر بھی ادا کرنے کیا صرف زبان سے ادا کرتے رہیں یا ہماری جو طرز عمل کچھ اور ہوتا ہے، زبان سے ہم کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ایک پورے رویے کا نام ہے. تشکر آمیزی جو ہے ایک پورا رویہ ہے. آپ کے پورے اعضائے بدن سے نظر آنا چاہیے. شکر جو ہے وہ صرف زبان سے کہنا وہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ پورے اعضائے بدن اس کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں. اور نماز بہترین ذریعہ ہے شکر کا، میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ذریعہ کوئی نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں شکر چاہیے اور مخلوق خدا کے ساتھ اپنے رویوں کو درست کرنا چاہیے. رسالت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آواز دی جائے گی کہ حمادون کھڑے ہو جائیں، اور فرمایا لیکم الحمادون، وہ کھڑے ہو جائیں گے. پوچھا جائے گا یہ حمادون کون ہیں؟ فرمایا الذین یشکرون اللہ علی کل حال علی السراء والضراء. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے تھے، چاہے تنگ دستی ہو چاہے سبحان اللہ فراوانی ہو. ہمیشہ فراخی میں بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. بہت شکریہ علامہ صاحب، مفتی صاحب. اقبال کا جو بنیادی فلسفہ اور فکر تھی وہ کہتا تھا کہ بیک ٹو محمد، کہ اگر دنیا میں عروج چاہتے ہو تو لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، گھر تیری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے. اگر دنیا میں اونچائی چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، پیشوائی چاہتے ہو، تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط اور مستحکم کرو اور قرآن کے مضامین اور عنوانات سے اکتساب فیض کرو. کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. آج ہمارے مضامین تھے، اس میں بہت تنوع تھا اور اس میں معاشرتی زندگی کے بھی پہلو تھے. اس میں جو ایک عملی آویزش ہے دین حق کے حوالے سے متصادم قوتوں کے ساتھ، اس پر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اور باہمی جو ہمارا الفت اور محبت کا زینہ داعیہ اور زاویہ وہ کیا ہونا چاہیے. اور ان سارے مضامین جو آج بیان ہوئے یا روزانہ بیان ہوتے ہیں، اس کا بہت اہم ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ تشویق اور طلب اور تڑپ اور کسک پیدا ہو اور ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور آج کی زبان میں جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹیسٹ ڈیولپ کریں، خواہ سمجھ کر ترجمے کے ساتھ مفہوم میں ڈوب کر 3 آیتیں بھی اگر آپ روزانہ پڑھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالآخر آپ کو اس منزل کی طرف لے جائے گا جہاں قرآن فہمی کا حقیقی ذوق آپ کے اندر پیدا ہوگا، اور پھر آپ اپنی زندگی کے ان بے نور خانوں میں قرآن کے نور کو اترتا دیکھیں گے. بہت شکریہ علماء اکرام کا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ احمد مصطفیٰ قادری پیش کریں گے. اس سے قبل قرآنی وظیفہ سواری پر سوار ہوتے ہوئے حفاظت کے لیے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، جو شخص 3 بار پڑھ لے گا اس کی سواری ہر قسم کے نقصان اور خطرے سے محفوظ رہے گی. جناب خودی
کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خود ہی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ